الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق المواذب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله حمد صلاة درود خاتم الأنبياء الله تحية والسلام قادر مطلق جل جلاله وعمل وعلى پاک بارگاہ میں دعا و فریاد حق تعالی جل مجد الکریم سنا بندہ ناچیز دل دماغ زبان و نگاہ ذہن ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ آمین صدقہ مدینہ دتائیدار محمود خدا و شرف انبیاء بعد الہی مالک حق و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ظلف عمبرین علیہ پاک بتقدس صدقہ کلمہ حق بولنے کی توفیق نصیب فرمائے دوستو جنابان معلوم ہے یہ مہینہ شریف ذوالحج شریف مہینہ شریف ہے دوستو اس کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے پہلی اور یاد جنہوں نے اپنا قرآن مجید اندر خود فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اسا ابراہیم کو اپنا پہلی دیار بنایا ہے آپ سرکار نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ رب العالمین کے راستے میں پیش کی تو دوستو میں جناب اللہ کے سامنے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک شریف کے اندر آپ کی ذاتی شخصیت کے حوالے میں کلام نہیں کرنا چاہتا وہ انشاءاللہ عزیز پھر کراؤں گا میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر قربانی شریف کے حوالے میں کچھ مسائل جنہیں اختلافی نہیں ہو جناب اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تو سوچنا انتہی توجہ نال سماعت فرمانا دعا کرو اللہ رب العالمین میں نے سمجھانے دی توفیق نصیب فرماوے اور جناب اللہ سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے آمین کو بالکل بات کر کے آواز دوستو آواز کھول دے یہ بات یاد رکھو سورة الناس دے اندر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
شیطان تو جس طرح پناہ منگی جاتی ہے اسی طریقے نال خناس جڑا ہوتا ہے نا، خناس اس دے شر تو پناہ منگن دا سبب آکھے گے۔ میں اپنا موضوع گفتگو شروع کر دیتی انتہائی توجہ کو سماعت فرمائیں۔ دوستو، ایک ہے شیطان، ایک ہے خناس۔ شیطان دا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگ نیکی کرنا، اور جب خناس ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے لوگ نیکی کرن تے صحیح مگر یہ بھی انہوں نے نیکی کسی کھاتے نہ لگے۔ انہیں وسوسے پاؤ کہ انہوں نے عمل مشکوک کر کے رکھ۔ دوستو، یہ مہینہ شریف جس وقت شروع ہوتا ہے کچھ بحثاں چھڑ جاندی ہیں، کچھ اختلافات اٹھ پیندے ہیں۔ لوگوں کے ذہن دل دماغ کے اندر وسوسے پان واسطے مختلف قسم کے خناس لوگ، انسانی شکل کے اندر شیطان خناس وہ جگہ جگہ تھے مسلمانوں کے دل دماغ کے اندر وسوسے پاتے۔ کسی تھان تے مسئلہ اٹھ پیدا میاں جی کٹا ہے نا، کٹا ہے دی قربانی جائز نہیں، لہذا جنہوں نے بھی کٹے دی قربانی کی تھی سب دی ضائع اور بیکار گئی۔ کسی جگہ تے مسئلہ کھڑا کر دیتا جاتا ہے کہ میاں جانور ہے، جانور سال کا کوئی اعتبار نہیں، چھوٹا جانور ہے سال کوئی اعتبار نہیں، بڑا جانور ہے 2 سال کوئی اعتبار نہیں، اونٹ ہے 5 سال کوئی اعتبار نہیں، دوندا ہونا چاہیے۔ اگر دوندا نہیں ہے تو پھر قربانی بیکار ہے۔ شیطان چاہتا عمل کرنا اور خناس چاہتا بھی اگر عمل کرتے ہیں نا اینا شک شبہ پاؤ اپنے عمل دے اندر بیچارے مشکوک ہو کر رہ جائے اور انہوں دے اندر عمل دا جذبہ ختم ہو جائے۔ دوستو، اس طرح کے جو مسائل ہیں انہوں دے حل دے واسطے میں اج دی جماعت المبارک بھی گفتگو جناب رضی سامنے پیش کرنا چاہنا اور گوش گزار کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ رب العالمین میں نے صحیح سمجھانے دی توفیق نصیب فرمائے، جناب اور سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور اس طرح دے جڑے خناس قسم دے لوگ نے وسوسے پان والے اللہ رب العالمین سنوں دے وسوسے تو محفوظ فرمائے۔ پہلا اعتراض اور اشکال جڑا قربانی شریف دے حوالے دے نال جانور نو ذبح کرن دے حوالے دے نال ساڈے تے کیتا جاندا ہے وہ اہل اسلام دی طرفوں، مسلمان اخوان والے دی طرفوں، کلمہ پڑھن والے دی طرفوں نہیں بلکہ ہندوؤں تے کافراں دی طرفوں۔ اس نے توجہ نال سماعت فرماؤ۔ پہلا سوال کنا دی طرفوں ہوندا ہے؟ پہلا اعتراض اساں جڑی قربانی کرنے ہاں، ذبح کرنے ہاں جانور نو، یہ اعتراض ہوتا ہے کافراں دی طرفوں، ہندوؤں دی طرفوں کہ مسلمانوں تو آڑے اندر انسانیت نہیں ہے، تو سب بہت واشی مزاج لوگ ہو، بہت ظالم قسم کے لوگ ہو، اپنے چسکے اور اپنے مزے اور اپنے ثواب کی خاطر ایک جانور میں ذبح کر دے ہو، تڑپان دے ہو، اس میں تکلیف دین دے ہو، عذاب پہنچا دے ہو۔ کیونکہ ہندو جانور دی قربانی نہیں کرتا، جانور میں ذبح نہیں کرتا، گوشت نہیں کھاندے، یا جیڑا وہ طبقہ گوشت نہیں کھاندا وہ یہ گل کر دے لیں کہ مسلمانوں سبزی کھانی چاہیے، گوشت نہیں کھانا چاہیے، کیوں؟ سواد اپنا ہے، مزہ اپنا ہے، چسکا اپنا ہے، پیٹ دی خاطر تو جانور نو ذبح کر دے ہو، اس نو تکلیف پہنچاندے ہو، اس نو دکھ دیندے ہو، اس نو عذاب پہنچاندے ہو، اس نو تڑپاندے ہو، اس نو پھٹکاندے ہو، یہ کوئی جائز کام اور اچھا کام نہیں۔ بظاہر یہ اعتراض قابل توجہ اور خوشنما محسوس ہوتا ہے،
گل پھر سمجھو نا کہ جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنے تکلیف ہونی ہے نہیں ہونی ہے نا، کردے کادے واسطے پایا، کردے اس واسطے پایا تاکہ اسا کھا سکیے، مزہ لے سکیے، اپنے چسکے دی خاطر، اپنے پیٹ دی خاطر جانور نو دکھ دیتا جا رہے ہیں، کوئی انسانیت ہے۔ اتھے گل کر جاوا ہندو ساڑھے کے کی حیثیت رکھے، بس ایویں ماڑے جیسا ایمان دے کمزور ہو گیا، مگر نہ ہندو ساڑھے کے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اسی آدھی آئی تے آئیے تو انہاں دے خدا نو کھا جانے ہیں، انہاں نو کتوں چھٹا گیا ہوئے۔ اگر میری بات میں جناب نے سمجھ نہیں رہے، دوبارہ پھر سماعت فرماؤ۔ میں کہہ رہا جنہوں اسی آدھی آئی تے آ جائیے تے ایسا انہاں دے خدا نو بھی چھڑ دے، جنہوں ایسا آدھی آئی تے آ جائیے ہندو ساڑھے کے کی حیثیت رکھتا ہے، ایسا انہاں دے خدا نو بھی چھڑ دے، کیونکہ او مندے نے خدا گانو، اسا جدو آدھی آئی تے آ جائیے تے گاں تے انہاں دا خدا کھا جانے ہیں، وہ سارے اتھوں کتھوں بچ سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے چاہیے اپنے کیڑے دے اندر رہن، ساڑھے اگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اے گل جناب نے انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ، اس طرح جناب انہوں ڈھیر سارا فائدہ ہوئے گا اور کئی الجھنا اور پریشانیاں دا حل ہو جائے گا۔ میرا سوال جناب انہوں سمجھ آیا یا نہیں آیا کہ اپنے مزے اور چسکے کی خاطر تساں جانور کو تکلیف پہنچاندے ہو، یہ انسانیت نہیں ہے۔ میں سادہ جو جواب دیاں گا دوستو، اساں ہر جانور کو کھانے آئے یا جنہوں ذبح کیتا جائے، میری گل میں سمجھے آئے، میری گل میں انتہائی توجہ نہ، ہر جانور کو کھانے آئے جس جانور کو ذبح کیتا جائے، ایک بار بول جنہوں ذبح کیتا جائے، ذبح کرنا واسطے ایک شے انتہائی ضروری ہے، فَقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، او جانور نہ کھایا جے جدے دے ذبح کر دیا اللہ دا نام ذکر نہ کیتا گیا ہوئے۔ ذبح کرنا واسطے ضروری ہے کہ اللہ دا نام ذکر کیتا گیا ہوئے، سونے ہو بس اس گل دے اندر ہی سارا جواب دیا ہویا ہے۔ دوبارہ پھر سمجھو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر جانور نو نہیں کھاتے، جس جانور نو ذبح کیتا جاتا ہے اس جانور نو کھانے ہاں، اور ذبح کرنے واسطے ضروری شرط کیا ہے کہ جنہوں چھری چلائی جائے اللہ رب العالمین دا نام ذکر کیتا جائے، اس سے گل دے اندر ہی سارا جواب پیا ہوا ہے۔ تو ساکھو کہ کس طرح میں جناب رنہوری عرض کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تو جاندہ ہے، جڑا بندہ فوت ہوتا ہے، روح نکلتی ہے، بسترے تے جان دیندہ ہے، انہوں اتنا تکلیف ہوتی ہے، اتنا موت میں کرواہٹ محسوس ہوتی ہے کہ سمندرہ دے سمندر اگر اس کو پانی دے پھلا دیتے جان، موت میں کرواہٹ، موت اتنا کڑوی ہے، یاد رکھ لو کہ سمندرہ دے سمندر بھی پھی لوے مگر وہ دی کرواہٹ ختم نہیں ہوئے گی۔ جڑا بندہ بستر تے جان دے وہ اپنے اندر اتنا موت کی تکلیف محسوس کرتا ہے، اتنا تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پر یاد رکھو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا شہید جنہوں جنت کے اندر جائے گا، جنت دیا نعمتاں، جنت دیا آسائشاں، جنت دے آرام، راحت، سکون، چین، قرار، اطمینان سارا کچھ دے سامنے ہوئے گا، غرو غلمانوں دے سامنے ہونگے، وان سوانیاں نعمتاں رب دیا رب دے اونس دے سامنے ہونگیاں، مگر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا مولا میں نے جنت دیا غرا دے اندر لذت محسوس نہیں ہوندی، اے محل ہے بھرات نے میں نے لذت محسوس نہیں ہوندی، او تو بندیاں چاہنا کی ہے مولا میں نے دنیا دے اندر بھیج، میں دنیا دے اندر جانا چاہنا، میرا دل کرتا ہے کہ جویں میں پہلی مرتبہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہوا ہوں، میں نے وہ لذت، میں نے جو سواد، میں نے جو چس، میں نے جو راحت تیرے نام دے جان دے اندر آئی ہے، میں نے وہ جنت دے اندر بھی نہیں آ رہی، میں نے
کلویش ہے مگر شہید ہونے والا آخر ہے مولا میں نے جنت اندر سواد نہیں آیا جنا سواد میں نے تیرے نام تے جان دینے آیا ہے پتہ لگیا یاد رکھنا موت بڑی کلویش ہے موت بڑی ترخش ہے پر شہید رب دے نام تے جان دینا ہے اللہ دے نام تے جان دین دے نال اس میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس میں لذت محسوس ہوتی ہے اس میں سرور ہوتا ہے اس میں چین ہوتا ہے اس میں سواد ہوتا ہے وہ سونے اسا بھی ہر جانور نہیں کھاندے بلکہ اس جانور رو کھانے جس جانور رو ذبح کرنے اللہ دا نام ذکر کیتا جاتا ہے وہ انسان ہوئے اگر بستر تے جان دے بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے پر جس وقت وہ رب کے نام تے جان دے پھر تکلیف محسوس نہیں کرتا اسی طریقے نال جس وقت جانور رو لٹانے او دے گلے دے اوتے چھری چلانے اللہ دا نام لینے یاد رکھ لے جدوں رب دا نام لیا جائے تے پھر جانور جان دے دیا فخر محسوس کرتا ہے اور ذبح ہو گیا سواد آنا سر کھا دیا سواد آ جاتا ہے جا کے جناب پوری میری گل سماعت فرما لو تو بڑی گل ہے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ نگاہ رکھ لیجیے جڑے آرام فرما رہے ہیں میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد اگر انہوں نے اپنی نیند میں ہے بھی ذرا نیند تو باہر نہ ہے تو میں انہیں دی طرف ہی آ رہا توجہ ہے نا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میں توجہ میں گل کر رہا ہوں کہ جانور ہے جانور نو ذبح کرنے ہیں تو ساکھ جو اگلے آخر والے آخر نے کہ تسا جانور نو تکلیف دیتی مہد اپنے پیٹ دی خاطر مہد اپنے چسکے دی خاطر اور ایسا جواب دینے ہیں چلے جانور نو تکلیف نہیں ہوندی جانور میں دسنا جنا جانور تڑپدا پھڑکدا میں وہ بھی دسنا وا اور جانور نو تکلیف نہیں ہوندی جویں اور جان دتی جاوے بسترے تے بڑی تکلیف ہوندی ہے موت بڑی کڑوی بھی ہے بڑی تلخ بھی ہے پر جس وقت بندہ رب دے نام تے جان دے پھر تکلیف محسوس نہیں کردا اسی طریقے نال جس وقت جانور اللہ دے نام تے قربان کیتا جائے قسم خدا دی کر کے آنا وہ جان دے دیا فخر محسوس کرتا ہے میں بھاوے انسان نہیں سا پر رب دے نام تے قربان ہو رہا سمجھ آئیے یہ نہیں آئی سبحان اللہ سمجھنا اور ایتھی میں ایک گل کر لگیا ہوں تو جو گل ہے سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ جدو جانور نو ذبح کیتا جاتا ہے اگر تکلیف نہیں ہوتی تو جانور تڑپدا پھڑکدا کیوں ہے سمجھے شہید جس وقت ہے دنیا تو جانتا ہے شہید دنیا تو جانتا ہے شہید ہوتا ہے حدیث پاک ایک حدیث پاک میں ذرا بھی آیا ہے کہ ان تکلیف محسوس ہوتی ہے موت پر کتنا جویں کیڑی چک وڈے نا اتنا جنی تکلیف محسوس ہوتی اتنا شہید نو تکلیف محسوس ہوتی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ گل سمجھو کہ شہید بھی کئی بار دنیا تو جا رہا ہے اپنے اکھر لگر نہیں دیکھا ویسے گاتے اسی طرح بھی طبیعت کے اندر جو بظاہر محسوس ہوتا ہے تکلیف تے اس طرح لگتا ہے جس طرح ہو رہی ہے جانوروں بھی ہو رہی ہے طرف کا دے واسطے بس ان کا جواب بھی حدیث پاک کے چاہ گیا کہ تکلیف کتنا ہوتی ہے کیڑی چک وڈے جتنا تکلیف ہوتی کیڑی بولو چک وڈے تے جتنا تکلیف ہوندی اتنا ہی تکلیف ہے میری بات نہیں سن پر گل جے سوال پھر پیدا ہو گیا بھی تکلیف تے مور بھی آ جا کے ہو گئی پر میں تم تھوڑا جا بچپنے والے پاسے لے کے جانا ایک ہوندا ہے چک وڈنا کیڑی آپ چک وڈے ایک ہے بندہ آپ چک وڈوائے خود چک وڈوائے جان بوجھ کے سراخ دیتے ہاتھ رکھ دیتا بیارنا ایک مکوڑے چاک وڈن تے کیوں نہیں پھر ہائی نال ہسے گا ہائی کرے گا نہیں ہوندا یا نہیں ہوندا جناب نے شاید دیکھا یا نہیں دیکھا ایک ہوندا چاک وڈنا کیڑی خود وڈے مکوڑا خود وڈے ایک ہے وڈوانا ہماری بڑی تکلیف ہوگی چس ہوندی ہے ہائے 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 پر جدو شہید دنیا تو جاندا ہے بھاویں ماڑی ماڑی تکلیف ہوندی ہے پر رب دا دیدار ہوندا نبی دا دیدار ہوندا بڑی چس آ جاتا ہے تو سمجھے نہیں میری گل سمجھے نہیں ادھر میں کوئی چک وڈے ہے جس وقت کیڑی نے چک وڈے پیر ہوندی ہے تو بندہ خود چک وڈوائے سمجھے نہیں خود چک وڈوائے خود ہائی نال ماڑا جی ہسے گا نال ہائی ہائی کرے گا تو سونے ہاں
کہ شہید جان دنیا جان دینا ہے خوشی نال دینا تھکے نال نہیں دینا گویا کہ کیڑی نے چک وڈیا نہیں اپنے آپ انہیں وڈوایا ہے تے جدو کیڑی چک وڈے تے تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے جدو بندہ کیڑی کو چک وڈواوے تکلیف پاوے ہوئے مگر نال سواد بھی آ جائے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ان سونے یہ پہلا مسئلہ ہو گیا اور اگلے مسئلے کی طرف میں جناب لے کے جانا چاہنا ہوں اس نے انتہائی توجہ نال سماعت فرمائیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی دے موقع دیتے جانور کیڑا ذبح کرنا کبھی توجہ ہے سبحان اللہ قربانی دے موقع دیتے جانور کیڑا ذبح کرنا ہے اٹھ ہے اختلاف نہیں گاں ہے اختلاف نہیں بھیڑ بکری ہے اختلاف نہیں اختلاف کس جانور وچ کیتا جاندا ہے اختلاف کس جانور وچ کیتا جاندا ہے کٹا تے کردے کون ہے کٹے میں آپ نے سمجھ نہیں رہا کہ کوئی کٹا پسند کرے گا کہ کٹے نو ذبح کیتا جائے میری گل جناب نے سمجھا رہی ہی نہیں آ رہی انتہائی توجہ نال انشاءاللہ العزیز تھوڑی جی سنجیدہ بات ہے انشاءاللہ العزیز آخر جا کے ذوقی ہو جائے گی ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ ادھر دیکھو توجہ کٹیاں نو بہت اختلاف ہوندا ہے کٹے نو ذبح نہیں ہونا چاہیے دوستو اساں اہل سنت و جماعت حنفیہ ساڈا مذہب و مسلک یہ ہے کہ افضل و اولا ہوتے ہے بکری دی قربانی مگر اگر کوئی بندہ کٹے دی قربانی کرے یا مجھ دی قربانی کرے تو اللہ دی بارگاہ دے اندر دی قربانی قبول ہو جائے گی سبحان اللہ کیوں یہ بات ذہن وچ رکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی احادیث مبارکہ دے اندر آتے نے میاں کٹے دا مجھ دا ذکر نہیں آیا تو پھر ان کی قربانی کی تو جائز ہونے سے پھر سمجھے کہ تو کٹے دا تو مجھ دا ذکر نہیں آیا تو پھر مجھ دے کٹے دی قربانی کی تو جائز ہوئے گی ایک گل ذکر چ رکھو عرب کے علاقے دے اندر نبی علیہ السلام دے دور شریف دے اندر کٹا اور مجھ نہیں سن پائے ہیں یہ جانور آپ دے زمانے شریف دے اندر عرب شریف دے اندر نہیں سمجھ رہا ہوں نا میری بات ہے مگر ایک بات ذہن وچ رکھو سارے فقہائے کرام ائمہ فرماندے نے جو گاں دا حکم ہے وہی مجھ دا حکم جو کیندا حکم ہے بولو جو گاں دا حکم ہے وہی بولو کیندا حکم ہے مجھ دا حکم ہے ادھر دیکھو میں جناب پر مثال پیش کرنا ایک کو دی فلانی بکری ایک کو دی پہاڑی بکری ایک کو دی فلانی بکری ایک کو دی فلانی بکری ہن جس وقت دلیل پیش کر دیتی کہ بکری دی قربانی جائز ہے کوئی کہ نہیں حدیث جو کاٹ کے بتاؤ کہ پہاڑی بکری دی قربانی جائز ہے لفظ اور کیا جائے گا بے وقوف جاہل پاگل یاد رکھ لے جدو بکری دی گل آ گئی ہے پھر بکری دی جنیاں قسماں بھی ہون گیا انہاں دی قربانی جائز ہوئے گی تے جدو گاں دا ذکر آ گیا تے گاں دی جنیاں قسماں بھی ہون گیا انہاں دی قربانی جائز ہوئے گی بھاوے کٹا ہوئے تے بھاوے مجھ ادھر دیکھو ادھر میں جناب پر حوالے پیش کرنا وا ادھر دیکھو اے میرے ہاتھ دے اندر موتا امام مالک ہے امام مالک علیہ الرحمہ آپ سرکار دا حدیث پاک کی کتاب ان دے وچ جناب پر پیش کرنا وا صفحہ نمبر 342 توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ یہ کیا فرماتے ہیں گل چل رہی ہے زکوٰۃ امام مالک علیہ الرحمہ آپ مسئلہ بیان فرماندے نے تو پتہ ہے بکریاں دا نصاب الگ ہے زکوٰۃ واسطے اٹھاں دا نصاب الگ ہے گاواں دا الگ ہے سوال پیدا ہو جائے مجھاں نوں کہڑے پاسے پائی مجھاں کہڑے پاسے پائی آپ نے فرمایا
کہ جس وقت تک گاں کی قربانی دینی ہوئے تو مجھا نو علیحدہ نہیں کرنا، گاواں تے مجھا نو کٹھا کر کے نصاب کرنا۔ لفظ کیا ہے؟ وقال انما ہی بقرۃ کلھا، فرمایا مجھ نو علیحدہ نہ سمجھا جی یہ بھی گاں ہی ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ نہیں آپ نے فرمایا میاں مجھ نو علیحدہ نہ سمجھا جی یہ کیا ہے؟ گاں ہی ہے۔ ادھر دیکھو اگلی گل، اے میرے ہاتھ میں اندر موجود ہے مصنف عبدالرزاق ہے، امام عبدالرزاق علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل دے استاد۔ یہ کیا فرماندے نے؟ اے مصنف عبدالرزاق ہے، جلد نمبر ہے 4، صفحہ نمبر اس تک انہیں بولو 337۔ جناب علی توجہ نظر بیٹھے کو نظر ذوق میں بولو سبحان۔ اچھا آپ ہی فرما دے وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسِ مَعَ الْبَقَرِ، جیڑی مچھا ہے نا، مچھا یہ علیحدہ کچھ ہے نہیں، انہوں گاواں نال ہی شمار کرنا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 65، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی دا خلیفہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، آپ نے فرمایا گاں مجھ کوئی شے بھی انہوں الگ الگ شمار نہ کرے۔ امام منذر علیہ الرحمہ آپ سرکار دی کتاب الاجماع انہوں نے لکھا ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، آپ نے فرمایا تساں پوچھ لیو کہ مجھاں دا حکم کیا ہے، زکاة دے حوالے دے نال قربانی وغیرہ دے حوالے نال مجھاں دا حکم کیا ہے؟ فرمایا امت دا اجماع اس گل تے ہے کہ جو حکم گاواں دا ہے وہی حکم مجھاں دا ہوئے گا۔ یہ حوالے 4 ہو گئے۔ اے میرے ہاتھ دے اندر علماء حدیث کی فتاوی ہے، فتاوی علماء حدیث وہابی ہے۔ یہ ان خود کیا گل کر رہے ہیں؟ یہ میں جناب اللہ سامنے حوالہ پیش کر لگے، یہ جلد نمبر 13-14 ہے، اس کا صفحہ نمبر کتنا ہے؟ تو جو ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اچھا توجہ، پیچھے بحث کر رہے ہیں، سوال پیچھے ہوا ہے کہ بھینس کی حلت اچھا ہے، بھینس کی حلت کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے، بھینس حلال ہے کیا دلیل ہے، اور اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ پیچھے نے پوری بحث کی تھی۔ بحث کرنے تو بعد کیا خلاف ہے؟ بکری گائے کی قربانی مسنون ہے، بکری اور گائے کی قربانی کیا ہے؟ بکری ہے یا گائے ہے اس کی قربانی کیا ہے؟ مسنون ہے، سنت ہے۔ مگر تاہم بھینسا کٹا کی قربانی بھی جائز اور مشروع ہے، اور ناجائز لکھنے والے کا مسلک درست نہیں ہے۔ انہاں تک اندر میں حوالے پیش کیتے نے 1 2 3 4 5 ان اگلی گل کرنا توجہ ہے نا، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ سمجھو جڑا بندہ یہ گل کرے کہ میاں مجھ دا ذکر تے حدیث وچ نہیں آیا، جڑا نہیں آیا لہذا اس کی قربانی کرنی جائز نہیں، جڑا قربانی کرے گا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئے گی۔ میں نہیں گل کر رہا کہ کیا پھٹیاں دے اوتے کٹے دا گوشت ہوندا یا نہیں ہوندا، کٹے مجھ دا دودھ پیتا جاندا یا نہیں پیتا جاندا، دودھ استعمال ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اور جڑا آخدا ہے کٹے اور مجھ دی قربانی نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ حدیث کے اندر ذکر نہیں آیا۔ میں آخنا اگر قربانی کا ذکر نہیں آیا کہ تو کسی ایک حدیث کے اندر لفظ یاد رکھو، مجھ دے واسطے لفظ بولیا جاندہ عربی دے اندر الجاموس، جیم الف میم واو سین، جاموس عربی دے اندر لفظ بولیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مائی دلال کائنات کے اندر ایک حدیث ثابت کر کے دے کہ حدیث کے اندر جاموس کا لفظ ہوئے اور مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہوئے کہ حلال ہے، قسم خدا دی کر کے آنا مجھ دے حلال ہونوں کے ایک حدیث مخانہ تو آدھا کم ہوئے گا، قربانی دے حلال ہونوں کے 10 حدیث مخانہ سادہ کم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سکینہ میرا پاک بہاول شیخ۔ توجہ ہے نا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ گل یہ ہے
کہ اگر قربانی دی گل ہے سمجھو اگر قربانی دی گل ہے کہ ابو حنیفہ دی نہیں بندے فلاں دی نہیں بندے فلاں دی فلاں دی نہیں بندے فلاں دی نہیں بندے سانو حدیث چاہیے ہے وہ میں جاہلاں دے کوئی مسلمان جاہلو کائنات کے اندر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث اخوان والا ایک حدیث پیش کرے جس کے اندر جاموس کا لفظ ہوئے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہوئے کہ مجھ حلال ہے وہ حلال ہون دی گل تو سا فقہا دے کن لگو پر جنہوں قربانی دی گل آوے کہ پھر فقہا نے گالا کرنی شروع کر دیو تو آجے ورگا بھی کوئی کمینا بندہ ہوئے گا اپنے آپ کو صدانا اہل حدیث اپنے آپ نے جے اگر واقعہ تھا سچی مچھی اہل حدیث چاہیے پھر جلیو پھر انسان بنو پھر جانور نہ بنو ہاں پھر تسا مجد حلال ہون ہوتی حدیث تسا بخوا دو قربانی جائز ہے اسا 10 حدیث میری گل سمجھ رہا یا نہیں سمجھ رہا توجہ ہے نا ہائے ہائے ذرا ذوق سے بولو سبحان اللہ میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین فرمایا جن اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ فرماتا ہے خیر کا ارادہ فرماتا ہے انہوں دین کا فقیہ بناو چاہیے میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے نے عرض کی یا رسول اللہ لجپالا تسا دنیا تو تشریف لے جاؤ تسا دنیا تو چلے جاؤ کوئی مسئلہ سانو اجنا پیش آ جائے تو کوئی مسئلہ اجنا پیش آ جاوے کہ جنہ جگر نہ قرآن چوے نہ جناب نہ دے فرمان چوے نہ قرآن چوے نہ سنت چوے انہا حال پھر کیوے کرنا ہے فرمایا تشاورون الفقہا فقہا کو پچھویا دے کیوں جنہ فقیہ گل کرنا ہے وہ اپنے کولو گل نہیں کرتا یاد رکھ لے ایک ہوتا ہے حدیثہ بیان کرنے والا محدث ایک ہوتا ہے فقیہ محدث حدیث دے لفظ جانا ہوتا ہے پر جیریاں گلنا تیرچ چھٹی ہوئیاں نے وہ نہیں جاننا پر جیرا فقیہ ہوتا ہے وہ اتنی گل بھی جانتا ہے اندر علی گل بھی جانتا ہے وہ جیرا محدث ہوتا ہے وہ الفاظ سمجھن والا ہوتا ہے جیرا فقیہ ہوتا ہے وہ الفاظ بھی سمجھنا ہے سونے کا مزاج بھی سمجھنا ہے جو ہے ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ آنکھوں دے تم یہ تھے کل سنا دے وہ فقیہ کنو آخ دے نے ذرا پیار نہ بولو نا سبحان اللہ توجہ ہے ذرا پھر بولو نا سبحان اللہ سونیا ادھر بیش بغداد کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کتاب ہے اس کے اندر لکھیا ہویا ہے بغداد کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا کل سنیا جو بڑی روکی گل ہے بغداد کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا ہے مسئلہ کی پیش آیا کہ بی بی فوت ہو گئی ہے انہوں غسل دینا ہے انہوں غسل دینا ہے جڑی بی بی نے غسل دینا ہے جڑی بی بی نے غسل دینا ہے وہ مہواری دے یام دے اندر ہے انہوں حیض آیا ہوئے ناپاکی دی حالت دے اندر ہے مسئلہ بن گیا اس حالت دے اندر کیا میت نو غسل دے سکتی ہے یا نہیں میت نو غسل دے سکتی ہے یا نہیں یہ مسئلہ اٹھ پیا ہے بی بی نے ادھر ادھر بندیاں نو گھلیا مسئلہ پوچھ گیا وہ 4 لکھ حدیثہ دے حافظ محدث پر فقیہ نہیں سن انہاں کو مسئلہ پوچھا گیا ہے سونے مسئلہ دسو ناپاکی دی حالت دے اندر ناپاکی دی حالت دے اندر عورت غسل دے سکتی ہے یا نہیں حالت ناپاکی دی ہوئے عورت میت نو غسل دے سکتی ہے یا نہیں سارے نے آکھیا ہے انجلی تے کوئی حدیث بھی ساڈے ذہن دے اندر نہیں اسا بڑا سوچیا ہے بڑا غور کیتا ہے پر سانو مسئلہ سمجھ وچ نہیں آ رہا یعنی مسئلے کا جواب سمجھ وچ نہیں آ رہا مسئلے کا جواب سمجھ وچ نہیں آ رہا خیر جدو مسئلہ بہت پھیل گیا ہے ادھر میت نو غسل دینا ہے دیر ہوندی ہے پئی مسئلہ دسن واسطے کوئی تیار نہیں ایک محدث نے فرمایا اگر اس مسئلہ کا حل چاہتے ہو پھر فقیہ ابو ثور خانان ابو ثور کو چلے جاؤ وہ اس مسئلے کا حل ضرور جانتا ہے اس مسئلے کا حل ضرور جانتا ہے بیوی گئی ہے پردے دی حالت کے اندر فقیہ ابو ثور دے کول عرض کر دیا لج پالا اس حال کے اندر میں میت نو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں
آپ نے فرمایا دے سکنی ہے تیرے واسطے جائز ہے وہ آئیے انہیں محدثین دی جماعت نے دسیا بھی فقیر نے فرمایا تیرے واسطے غسل دینا جائز ہے انہاں فرمایا جلدی جا پوچھ کے آ تمہارے کوئی دلیل کیا ہے بی بی آئی آدھی لجپالا تمہارے کوئی دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا میرے کو نبی دا فرمان ہے میرے کو نبی دا فرمان ہے میرے کو نبی دی حدیث ہے جدو گل پہنچی ہے محدثین دی جماعت دے کول محدثین دی جماعت دے کول گل پہنچی ہے کہ فقیہ ابو ثور نے فرمایا میرے کول حدیث ہے انہاں منہ میں جملہ پا لیا 4 لاکھ حدیثاں دے حافظ کیڑی حدیث ہے جڑی انہاں کول ہے ساڈے کول نہیں ہے جا پوچھ کے آ وہ کیڑی حدیث ہے ہن تے وچوں مسئلہ کیویں نکلدا ہے وہ سجنا بی بی آئیے فقیہ ابو ثور پر پوچھ رہے لجپالا حدیث کیڑی ہے فرمایا حدیث بڑی مشہور ہے کہ مدینے دے تاجدار دے بارے اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کئی بار مدینے دے تاجدار اعتکاف فرماندے سن موسم گرمیاں دا ہوندا سی آپ نے اعتکاف فرمانا ہے مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نے موسم گرمیاں دا ہے آپ کو گرمی لگنی ہے آپ نے کھڑکی دے رہو باری دے رہو حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ شریف مسجد کی دیوار نال لیا ہویا سی مدینے دے تاجدار نے کھڑکی دے رہو اپنا سر گھر والے پاسے اندر کر چھڑنا ہے اپنا سر شریف گھر والے پاسے اندر کر چھڑنا ہے سیدہ اما عائشہ صدیقہ فرمایا نے حضور نے مینوں فرمایا ہے میرا سر دھو گرمی پہ لگدی ہے میں حضور دے سر شریف نو غسل دیندی سا اس حال وچ دیندی سا کہ ماہواری دے ایام ہوندے سن آپ نے فرمایا اپنا بجا کے دس دے اگر حیض دی حالت دے اندر نبوت دے سر نو غسل دیتا جا سکتا ہے تے آپ میت نو غسل دیتا جا سکتا ہے محمد چشتی جو ہے تو دیا نکال لے پاس ہونے ہونا پر ایک اور مسئلہ سمجھا لے مدرد آخران بولونا سبحان اللہ سجنا ادھر ایک حدیث پاک ہے ایک حدیث مدینہ دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصنف عبدالرزاق دے اندر بھی ہے بہقی شعب الایمان دے اندر بھی ہے آقا انعامدار بدری تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جرا جانور ہے جانور بکری آپ نے فرمایا وہ دے اندر 7 چیزاں انجنیاں ہیں 7 چیزاں انجنیاں نے جنہاں نو ناپسند سمجھا گیا ہے جنہاں دا استعمال کرنا مکروہ ہے اور 7 شیاں کیڑیاں نے آپ نے فرمایا الدمو جڑا بگن والا خون ہوندا ہے والحیا اور مادہ جانور وہ دی جڑی شرمگاہ ہوندی ہے والانثیین اور جڑے 2 خصیتین ہوندے نے جنہاں نو کپوڑے آکھیا جاندا ہے وہ بھی اور جڑیاں جناب والا ادھر دے حدوداں ہوندیاں نے اور جڑا نر جانور ہوندا ہے نر جانور دی شرمگاہ وہ بھی اور مسانہ اور پتا یہ 7 چیزاں انجنیاں نے 7 چیزاں انجنیاں نے میں دوبارہ پھر کے دینا ایک ہے جناب والا بگن والا خون دوسرا مادہ جانور ہوئے وہ دی شرمگاہ تیسرا نر جانور ہوئے وہ دی شرمگاہ چوتھا کپوڑے مسانہ اور جناب والا ادھر ویکھ مسانہ اور جناب والا ادھر ویکھنا پتا اور جڑی ہوندیاں نے اندر یا حدوداں یہ 7 چیزاں انجنیاں نے جنہاں نو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکروہ فرمایا یہ حدیث پاک کے اندر آ گیا ہے ادھر ویکھنا سجنا پر وہابیاں دا مولوی نذیر حسین دہلوی فتاوا نظریہ دے اندر لکھدا ہے او دے کول پوچھیا گیا ہے اے جڑے حنفی لوگ آکھدے نے اے 7 شیاں جناب والا نر جانور دی شرمگاہ اور مادہ جانور دی شرمگاہ اے کپوڑے اے مکروہ نے انہاں دا استعمال کرنا جائز نہیں ہے یہ گل انہاں دی ٹھیک ہے یا غلط ہے انہاں دی ٹھیک ہے یا غلط ہے آخدا نا مکروہ نہیں ہے نا مکروہ نہیں ہے نصیبہ دی گل ہے آخدا نا مکروہ نہیں ہے پوچھا گیا ہے حدیث تے ہے آخدا ہے حدیث ضعیف ہے وہ دے کول پوچھا گیا ہے طبیعت نہیں دل نہیں کرتا انہاں
شیئاں نو استعمال کرن تے دل نہیں کردا آخدا کرے نہ کرے سب اس شے نال کوئی غرض نہیں ہے شرع نے انہاں نوں نجائز قرار نہیں دیتا اساں بھی نجائز قرار نہیں دیندے میں پھر ایک مشورہ دینا وا لڑائیاں بہتیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں اختلاف بہتے چنگے نہیں ہوندے تساں جانور ذبح کردے ہو آکھدے ہو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں مولوی مسئلہ بیان کردے نے آکھدے نے مسلماناں نوں او جناب والا اہل ایمان نوں گوشت دینا ہے بے ایماناں نوں گوشت نہیں دینا وہابیاں نوں گوشت نہیں دینا اہل حدیثاں نوں گوشت نہیں دینا میں ایک مشورہ پیش کرنا وا ایڈیاں سختیاں بھی نہیں ہونیاں چاہیے ایڈیاں آپس دے اندر دعوتاں بھی نہیں ہونیاں چاہیے ہاں اینی گل کراں گا رب دی نعمت دی ناشکری بھی نہیں ہونی چاہیے اے سات جڑیاں شیاں نے انہاں نوں کدے ضائع نہ ہون دیا جے انہاں نوں کدے ضائع نہ کیونکہ رب دی نعمت دی بے قدری ہے انہاں نوں ضائع نہ ہون دیا جے ساری شیاں کٹھیاں کر کے تے اگلے دے گھر دے اندر ادھر بھیج دیاں بطور تحفہ اگلے پوچھن یہ کی ہے جواب دیا جے جڑی شے ساڈے نزدیک حلال سی اساں او کھا لئیے جڑی تہاڈے نزدیک حلال ہے تساں کھا لو تاکہ رب دی نعمت دی بے قدری نہ ہوئے میری گل سمجھ آئی یہ نہیں ہے ادھر ان کا سات شیاں کیا ہے مکروہ جس وقت اسے گھر کرنے ساری سیدھ انہاں لانا دین ہے من نال جانور ہوئے تو وہ دا ذکر ہو کی بھی حرام ہو گیا اے بھی آخر میں نجائز ہے میں پھر انہیں گل کرا کہ نجائز تو ٹھیک ہے اسی آخر نجائز ہے مکروہ ہے تو صاحب تو بالکل ٹھیک ہے پھر ایسا لڑائی جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے ابھی بے قدری رب دی نعمت نہیں ہونی چاہیے یہ سیاں شیاں ساریاں سنبھال کے رکھ لیا اس تو علاوہ جنیاں شیاں ہیں وہ آپ کھا لیا ساری شیاں اٹھا کے تیار لوگوں کے گھر بھیج دیتیاں یہ کی ہے تواڈے نزدیک جو حلال سی ایسا تواڈے وال کھا دیتا ہے جو ساڈے نزدیک حلال سی ایسا سبحان اللہ ہن اگے آ جاؤ گل سنو سونےو میں دوندی والی گل جناب نوں سمجھا لواں تے پھر اگے قربانی والے پاسے چار ایک باتاں پیش کراں گا توجہ ہے ذرا سبحان اللہ ادھر دیکھو اے میرے ہاتھ وچ مسلم شریف کیڑی کتاب ہے سبحان اللہ ان دی جلد نمبر بندی 6 تے صفحہ نمبر 49 میں دسنا سا روڑا کی تھی باب ہے سند الازحیہ کہ جب جانور ذبح کرنا نہ عمر کی نہیں ہونی چاہیے بڑی توجہ نال اور غور نال گل نو جناب سماعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا الا ان يحسن عليكم فتذبحوا جزاء من الضب رسول پاک سرکار نے فرمایا جانور جب تساں ذبح کرنا ہو کیڑا ہوے او مسنا ہو بولو کیا ہوے بولو سے کیا ہوے اگر تواڈے اوتے تنگی ہے تساں مسنا جانور ذبح مسنے دا معنی بیان کرنا مسنا اگر تساں ذبح نہیں کر سکتے تے پھر تساں 6 سال بھیڑ بکری ہوئے بھیڑ ہوئے دبا بھیڑ ہوئے 6 مہینے ویکھن نوں لگے انج جویں سال دی پوری توجہ حضور پاک سرکار نے کیا فرمایا لا تذبحوا الا مسنا آپ نے فرمایا تو جانور کیڑا ذبح کرنا ہے تیرا مسنا ہو مسنا کا معنی میں بیان کر رہا اگر تر مسنا نہیں لگتا پھر کیا کرو فرمایا جازا من الضب بھیڑ ہوئے جازا عادہ پکی گل ہے معنی ہے 6 مہینے 6 مہینے کی ہوئے بھیڑ ہوئے 6 مہینے یا تے کیا کرو مسنہ ذبح کرو یا پر کیا کرو اگر مسنہ نہیں لگتا تے پھر 6 مہینے کی بھیڑ جڑی ویکھن نوں انج لگے جویں سال ہن اے لفظ مسنہ آ گیا لفظ کیا آ گیا بولو لفظ مسنہ آ گیا اور مسئلہ ہے ابھی اس مسنہ کا معنی کیا مسنہ کا ایک معنی دوندا بھی ہے ایک معنی ہے کیا ہے دوندا بھی ہے اور ایک معنی ہے کیا ہے 1 سال بکرا ہوئے بکری 1 سال دی مجھگا 2 سال دی اٹھ 5 سال یہ ایک مسنہ کا معنی ہے ایک کیا ہے ایک ہے دوندا مسئلہ ہے بھی اتھے معنی کیڑا ہے اتھے معنی کیڑا ہے توجہ غور فرماؤ اگے کیا آیا کھڑا ہے اگر مسنہ نہیں لگتا پھر 6 مہینے آدھا
مسنہ نہیں لگتا پھر 6 مہینے دی بھیڑ بکری کا بھیڑ کا ذبح کرو. ادھر اور مسنے کا معنی کیا کریے دوندا جن دو دند ٹوٹ گئے نہیں ہے نا. اگے حضور پاک نے جی شاید بیان فرمائی اتنے سالاں دی گل اتنے عمر دی گل کی یا دنداں دی گل کی. دوبارہ پھر سنو حضور نے کیا فرمایا بس تھوڑی جی مشکل بات ہے. مسنہ ذبح کر رہا ہوں مسنے کے معنی کے اندر مسئلہ دوندا کرنا ہے یا پھر سال مارا. اگے حضور نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ مشکل ہو گئے پھر 6 مہینے دے جانور. اگے حضور نے عمر دی گل کی ہے دنداں دی گل کی. بولو عمر دی گل کی ہے دنداں دی گل کی ہے. انہیں دیکھو پیچھے بھی ہن گل اگر اگے عمر دی ہے پھر پیچھے عمر دی گل دیکھو نا ایک مان جی اگر سال دا کرنا سال کا چاہیے ہے کہ سال کی گنجائش نہیں پھر 6 مہینے کا. دیکھو نا اگر مانا کرو دوندا یا دوندا کر لو جی دوندا نہیں تو مڑ کھیرا کر لو نا پھر پھر جوڑ کی سی دوندا نہیں تو مڑ ایک دند والا دوندا نہیں تو مڑ ایک جوڑ ایویں سی نا. دوندا نہیں تو مڑ کیا ہے کہ اگے پکی گل ہے حضور پاک نے عمر کا لحاظ رکھا پھر پیچھے بھی عمر کا لحاظ ہے. میری گل سمجھ رہا ہوں نا پیچھے بھی کیا ہوئے گا میں نے تو اور مزید وضاحت کرنا. پہلے پیچھے کیا ہے اگر پیچھے عمر کا لحاظ ہے اگر پیچھے دیکھو اگے عمر کا لحاظ ہے پھر پیچھے بھی کیا ہوئے گا. حضور پاک سرکار نے کیا فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ. تو کہڑا جانور ذبح کرنا ہے جڑا کیا ہوئے میرے بندے کو جڑا مسنہ ہوئے جڑا کیا ہوئے بولو مسنہ میم سین نون ہاں مسنہ ہو. ان مسنے کے کتنے معنی نے دو. ایک معنی دوندا دوسرا معنی کیا ہے سال والا. ان میں دو معنی کرنا وا ہے دوندے والا کہ دوندا ذبح کرو اگر دوندا نہیں مڑ 6 مہینے والا ایک معنی یا سال والا یا پھر 6 مہینے والا. جوڑ کے اس ترجمے میں دوجے یا پہلے وچ دیکھو نا ایک ترجمہ کیا ہے دوندا جے دوندا نہیں مڑ 6 مہینے والا. دیکھو نا دوندے دے مقابلے ایک دند والا آنا سی یا 6 مہینے والا آنا سی. 6 مہینے والا سال دے مقابلے وچ ہے دوندا ایک دند والے دے مقابلے وچ ہے. جدوں اگے لفظ آیا کھڑا ہوندا پکی گل مانا 6 مہینے والا پھر پکی گل پیچھے مانا کیا ہوئے گا سال والا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آئی. اور یہ ہے حدیث. یہ کیا ہے حدیث ہے. سنو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے اپنی ترمذی شریف باب فی غسل المیت کے اندر فرمایا کذالک قال الفقهاء وهم اعلم بمعانی الحدیث. فرمایا یاد رکھ لو حدیث کا جو معنی فقہاء بیان کر دین وہی معتبر ہوتا ہے. کیوں جنہ حدیث نو فقیہ جاننا ہے دوسرا بندہ نہیں جان سکتا. پھر سنو توجہ ہے ذرا ذوق سے بولو نا سبحان اللہ. امام ترمذی محدث ہوئے آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا حدیث پاک آ جائے وہ دے مسئلے دے وہ دے معنی دے اندر مسئلہ بن جائے توجہ وہ دے معنی دے اندر مسئلہ بن جائے معنی کیڑا کرنا ہے اختلاف پہ جائے. آپ نے فرمایا کذالک قال الفقهاء وهم اعلم بمعانی الحدیث. فرمایا جنہ حدیث کا معنی فقیہ سمجھدا ہے جنہ حدیث کا معنی فقیہ سمجھدا ہے دوسرا بندہ نہیں سمجھدا دوسرا بندہ نہیں سمجھدا. تو سونے دے اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب الموسوعات الفقہیہ الموسوعات الفقہیہ یہ تقریباً 45 جلداں دی کتاب 5ویں جلد چ پڑھن لگیا. آپ فرماتے ہیں علماء دا ایک پورا گروہ اس کتاب نو لکھن والا ہے اس کے اندر اور فتاوی عالمگیری شریف جڑی اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لکھوائی سی 500 علماء نے رل کے لکھی سی 500 علماء نے رل کے لکھی سی. اور انہاں دوواں کتاباں دے اندر لکھیا ہے مسنہ دا معنی بیان کر دیا. فرمایا بکری بھیڑ ہوے بکری ہوے مسنہ ہو ہوندی ہے جن دی عمر 1 سال ہوے بھاویں توندی ہوے بھاویں نہ ہوے. توجہ نہیں فرمائی ہے ذرا ذوق سے بولو نا سبحان اللہ. دوبارہ پھر سمجھو لا تذبحوا الا مسنہ. میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ نے فرمایا مسنہ نو ذبح کریا جے مسنہ تھوڑا وظیفہ نہ کریا جے. اور مسنہ بمانا دوندا بھی ہوتا ہے مسنہ بمانا سال والا بھی ہوتا ہے. اور سجنا پرے اسا جنوں فقہاء دے کول آئے ہاں
کیونکہ امام ترمذی نے فرمایا ہے حدیثاں دا جو معنی فقہا جان دے نے دوسرا بندہ جاننے والا نہیں ہوتا اساں جدوں فقہا کو پوچھا ہے فتاوی عالمگیری شریف اور ابن عالمگیر نے جڑا فتاوی لکھوایا ہے 500 علماء نے رل کے فتوی دیتا ہے کہ مسنہ دا معنی کیا ہوتا ہے ایک سال والا 45 جلد دی کتاب الموسوعۃ الفقہیہ دے اندر بھی لکھا ہے کہ جناب والا مسنہ دا معنی ہوتا ہے ایک سال والا وہ چلیا پھر یاد رکھ لے کوئی 50 لاکھ ریگدا رہے لاکھ ہی ریگدا رہے کسے کٹے دی گل تے پرواہ نہ کریا جے اوہی ویسے گل میں قبول کریا جے جڑی گل سارے فقہا بیان کر گئے نے سارے علماء بیان کر گئے نے ہاں چلے اے تے کوئی زمانے دا کٹا اٹھ رہا ہے اور ریگنا شروع کر دیتا ہے اور تیری قربانی نے رولا پا چھڑدا ہے آہ جا کدھر اورنگزیب عالمگیر جائے گا اساں بھی ادھر ٹر جاواں گے جدھر 500 علماء جان گے اساں بھی ادھر ٹر جاواں گے قسم خدا دی کر کے نا وہ جنہاں فقہا دی فضیلت میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جنہاں نو رب العالمین خیر دا ارادہ فرماتا ہے انہاں نو دین دی فقاہت نصیب فرماتا ہے او چلیا قسم خدا دی کر کے نا او جڑا فقہ دا دشمن ہوئے او خیر والا نہیں ہو سکتا خیر والا وہی ہوئے گا جڑا فقہ نو منن والا ہوئے گا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اور سونیا ایک دی گل قربانی دے حوالے نال سنا کے گل ختم کرنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ماڑا موٹا مسئلہ سمجھ بھی آیا یا نہیں آیا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ مسئلہ سمجھ نہیں بھی آیا پر اتنا تے ضرور ہو جاوے گا کہ ساڈے کول گلاں دلیلاں نال نے ساڈے کول گلاں دلیلاں نال نے اے جیاں گلاں تقریراں دے اندر بیان کر دے تا لوگ آکھدے نے فائدہ کیا ہوندا ہے کہ جے لوکاں نوں تے گل سمجھ نہیں اوندی میں آکھیا نا اگر بھاوے سمجھ آوے بھاوے نہ آوے سمجھ آ جاوے تے چلو دلیل یاد ہو جاوے گی اگر سمجھ نہ آوے تے بندہ رولے دے اندر تے نہیں پیندا بندہ رولے دے اندر تے نہیں پیندا ہاں دلیل یاد نہ ہوے دلیل یاد نہ پھر بھی ٹولے گا نہیں پھر بھی اپنا مذہب نہیں بدلے گا کیوں انہیں آخر میرے کول دلیل نہیں پر میرے مولوی دے کول تے ضرور ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ جڑے حوالے پیش کیتے نے اس واسطے پیش کیتے نے تاکہ تساں رولے دے اندر نہ پے جاؤ خدشے دے اندر نہ پے جاؤ اچھے دلیل سمجھ آ گئی ہے یاد ہو جاوے تے ٹھیک ہے اگر یاد نہ ہوے تے کم از کم اینی تے گل کرنا ہوے ساڈے کول دلیل نہیں پر ساڈے مولوی نے بڑیاں دلیلاں پیش کیتیاں نے او سونیا ہن قربانی دے حوالے نال ایک ادی گل سنا کے گل مکانا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ او سجدہ ادھر ویکھ توجہ میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ سرکار دی شریعت شریف دے اندر صاحب نصاب دی اوتے قربانی توجہ صاحب نصاب دی اوتے قربانی واجب ہے طریقہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے طریقہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے و سونیا یہ قربانی دا سلسلہ تے حضرت آدم علیہ السلام تو چلے ہے حضرت ابراہیم تک پہنچیا ہے اور حضرت ابراہیم تو جناب والا مدینے دے تاجدار تک آیا ہے قربانی مالو انداز کچھ ہور سی گالو توجہ نال سمجھا جائے قربانی پہلے انداز کچھ ہور سی ہن انداز کچھ ہور ہے پرو انداز حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت ابراہیم تک اور حضرت ابراہیم تو لے کے مدینے دے تاجدار تک قربانی دا انداز کچھ ہور ہے مدینے دے تاجدار تو قیامت تک قربانی دا انداز کچھ ہور ہے وہ سجنا او ہور کے سجنا ادھر ویکھ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے مدینے دے تاجدار تک قربانی دا انداز کیا ہوتا سی جانور ذبح کرو جانور ذبح کر کے پہاڑ تے رکھ دو پہاڑ تے رکھ دو آسمان تو بجلی آوے جنے گوشت نو سار دے جنے گوشت نو جلا دے او دی قربانی قبول او دی قربانی قبول او جنا گوشت آسمان دی بجلی نہیں ساریا او دی قربانی قبول نہیں ہوندی سی کیا مطلب رب العالمین نالو نال دس دیتا ہے میں فلاں دی قبول کیتی ہے میں فلاں دی قبول نہیں کیتی رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے او سجنا ادھر ویکھ مدینے دے تاجدار تک جیڑا بندہ بھی قربانی کردا ہے رب العالمین فوراً دس دیندا ہے فلانے دی قربانی قبول ہوئی ہے فلانے دی قربانی قبول نہیں ہوئی پر سجنا ادھر ویکھ او جنوں امت مصطفیٰ دی گل آئی ہے رب العالمین نو آدے یار دی امت نال پیار کیتا ہے
اور تو میں بے قدر ذلیل بن گیا اور تو میں اپنے رب رسول نو بھول گیا وگرنہ رب پیار کنا کردا ہے رب نے ہونے نہیں فرمایا جانور ذبح کرو گوشت پہاڑ تے رکھو نا جانور ذبح کرو گوشت ونڈو آ بھی کھاؤ رشتے داراں بھی کھواؤ یار بیلیاں بھی کھواؤ اور جناب والا خلیفہ نو بھی دیو کیوں ادھر دیکھنا پہلے انداز کچھ ہور انداز کچھ ہور کا بنیا ہے اور پہلے جڑا قربانی کرتا ہے فوراً رب دس دیتا ہے فلاں دی قربانی قبول ہوئی فلاں دی قبول نہیں ہوئی پر مدینے میں تاجدار دی امت دی جدوں گل آئی ہے رب نے انداز تا بدلیا ہے او میرے یار دی امت اساں تواڈے نال پیار کرنے اگر قربانی قبول نہ بھی کیتی کسے نو وکھانا دے جو نہیں فرمائی نے ذرا روک لانا سبحان اللہ پھر دوبارہ گل نو سمجھو دیکھ رب سونا کتے پردے پہ پاؤندا ہے عید دا دن نے عید دا دن نے خوشی دا ویلا ہے لوگ مبارکہ دیندے پھردے نے لوگ مبارکہ دیندے پھردے نے اگر سن نالو نال ہی دس دیتا فلاں دی قبول ہوئی ہے فلاں دی نہیں ہوئی جن دی قبول نہیں ہونی وہ دا سر دیواں پہ جانا ہے انہیں دنیا نے سامنے ذلیل ہو جانا ہے اور نیواں پہ جانا ہے رب دستا ہے ایسا قبول نہ بھی تھی کہڑا کسی نے وکھانا ہے گل پردیاں وچ رکھنی ہے کیوں کسی نے کوئی تانا مارے کیوں کسی نے کوئی مینا مارے اور سجنا ادھر ویکھ سارے نال بڑا ہور کون ذلیل ہوئے گا سارے نال بڑا ہور کون کمینہ ہوئے گا اگر رب العالمین جل وجہ الکریم اپنی طاقت اور قدرت بخانا سانوں نے حکم آ جانا تو اپنے جانور پہاڑ تے رکھو جن دی قبول ہوئی ہے دنیا نو پتہ لگ جائے گا جن دی قبول نہیں ہوئی دنیا نو پتہ لگ جائے گا پر سجنا رب نے تینوں مینوں انج ذلیل نہیں ہون دتا پر سائے ذلیل بن گیا او جدوں عید دا تہوار آوے کیڑا ذلیل والا کام ہے جڑا آسانی کر دے کیڑا بے غیرتی والا کام ہے جڑا آسانی کر دے او کیڑا گناہ والا کام ہے جڑا آسانی کر دے او کیڑا حرام کام ہے او جڑا آسانی کر دے او سجنا رب ساڈا اتنا دھیان رکھدا ہے پر اساں اس دن رب نو کتنا بھول جانے ہاں کوئی دن تے ہوندے نے ایسے جس دن عیاشیاں ہونیاں چاہیے نے او جس دن بدمعاشیاں ہونیاں چاہیے نے او جس دن جناب والا ذرا کھل کے کام کرنے چاہیے نے چلنیاں چاہیے نے ذرا کڑیاں نو تکنا چاہیے ہے وہ نخ دی لعنت ساڈے تے پے گئی ادھر ویکھ جانور ذبح کیتا ہے سنت ابراہیم خلیل دی پوری کیتی ہے پر ادھر بیبیاں نے پراتا چکیاں ہوئیاں نے اور زیب و سنگار کر کے کدے فلانے گھر کدے فلانے گھر کدے فلانے گھر اے جی جناب والا حضرت ابراہیم خلیل دی سنت بھی پوری ہوندی ہے گوشت تقسیم میں ہوندا ہے جان جناب والا گوشت کو تقسیم کرنے نا اے رب دی طرفوں نعمتاں پے جانیاں نے ایک پاسے سنت ابراہیم دی ہے ایک پاسے میرے نبی علیہ السلام دی شریعت پاک نو تار تار کیتا جا رہا ہے آپ دی شریعت پاک دی دھیاں اڑائیاں جا رہی ہیں وہ ظالم نہ بن خریق کمینہ نہ بن نیچ نہ بن وہ جدو رب جو اینا خیال کرتا ہے تمہیں ذرا شریعت پاک نہ خیال کر وہ یارا رب فرماتا ہے آج بندیاں نو ذلیل نہیں ہون دینا کہ بندے نو آخنا چاہیے ہے اگے جے گناہ کر بیٹھا وا اج عید والے دن کوئی گناہ نہیں کراں گا اج نبی دی شریعت نو رولن نہیں دیاں گا تو وہ جڑا نبی دی شریعت نو رولن دی کوشش کرتا ہے آپ رول جاتا ہے وہ جڑا عمر وانو وہ سینے نال لا لیتا ہے رب العالمین جگ دے اندر دے رات دل کے ودا چھوڑا ہے پیر وقت شعر سنانا تے کل مکانا ذرا روک رب بولو سبحان اللہ فرمایا جوندے بکری کا ذکر کھاؤ جی مجھے بکری کا ذکر آ گیا پہاڑی کا بھی آ گیا اسی طریقے سے لگ رہا کہاں آ گیا پھر مجھ کا بھی نیچے ہی آ گیا
سمجھ آئی نہیں آئی؟ ہاں اگر کوئی بندہ پھر بھی خلاف ہے حدیث چاہیے اس وقت تم طالبہ کرا کہ کان دا حلال ہونا ایک حدیث مخانا تیرا کام میں قربانی حلال ہے 10 حدیث مخانا چاہتا سمجھ آئی؟ اور اس کے بعد پھر دسیا ہے کہ 7 شیاں ہیں نے جانور اندر جنہیں کیا ہے نا جنہیں مکروہ نے جنہوں نے استعمال کیا ہے منع کیا ہے کہ مگر بھابی ساڑھی جیت کی وجہ اللہ دے نا یہ غلط بادشاہ نہیں ہے رب نے مجھے قدر ہی نہیں کرنی چاہیے یہ 7 شیاں کھانی ہے جائز نے لکھا کہ ہے فتاوا نظیریہ دے اندر مانا 7 شیاں بھی حال ہے لہذا انصاف ہی کرنا چاہیے 7 شیاں لہذا کر لو بقایا گوشت لہذا کر لو اٹھا کے کوئی بندے دے روئی یار میری کو پہنچا دو کسی شاہ حالات ساڑھے نزدیک سے نہ کھا لے جو تھوڑے نزدیک کرا لے تو کھا لو اور پھر تیسری شکلی بیان کی ہے وہ مسینہ بیان کیتا لفظ مسینہ زمانہ دھوندا نہیں ہوندا اور سال والا بھی ہوندا مگر فقہا کی بیان کرتے ہیں فقہا فرماتے ہیں مسینہ سے مراد کیا ہے سال والا لہذا سال والا ہوئے چاہے دھوندا ہوئے چاہے نہ بھی قربانی کیا ہوئے گی حلال ہو جائے گی اور رب سونا فن قیامت رب سونا قربانی والے دن ساڈا ایڈا حیا کردا ہے پہلے وخا دیندا سی فلاں دی قبول ہوئی فلاں دی نہیں گئی مگر سارے احترام کر دینا یہ قبول نہ بھی کیتی کسی نے وخانا نہیں کیا مطلب دن ویکھی جیسی کسی نے وخانا نہیں بندہ ذلیل نہ ہوئے تو ذلیل بندہ اک چک لیندا تو رب دی خوب نافرمانی کردا نہیں جی رب مہربان ہوندا بندے نوں بندگی دا حق ادا کرنا چاہیے ہے ان لفظوں تے میں اپنی گفتگو ختم کرنا یار زندہ صحبت باقی واخر دعوانا الحمدللہ